ہمارے یہاں نظر اتارنے کے طریقے ہیں، وہ انڈا گھما دو، مرچیں جلا دو اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. ظاہر ہے پھر توہمات میں ہم پڑ جاتے ہیں. نظر اتارنے کا صحیح طریقہ جیسے بتا رہے ہیں کہ بچنے کے لیے کون سے وظائف پڑھنے چاہیے، اور جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں کہ جی وہ اگر انڈا ایسے نہیں ہوا اور مرچوں میں سے اسمیل آ گئی تو بہت نظر ہے، تو کیا ان چیزوں پر بلیف کرنا یہ بھی اسلام کے مخالف ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو گفتگو ہوئی ہے بہت تو مفید ہے ماشاءاللہ، لیکن اس میں طوڑا سا ایک ایڈ کروں کہ دیکھیں العین حق، نظر لگتی ہے. وہ جو آپ نے جو دوسری نظر کا جو ذکر کیا وہ تو ہے ہی لازم بات ہے، اچھی نظروں کا ایک فیضان ہوتا ہے، دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. لیکن یہاں جو مراد ہے نا وہ یہ ہے کہ نظر اپنے کی بھی لگے گی، بیگانے کی بھی لگے گی، خیر خواہ کی بھی لگ سکتی ہے اور دشمن کی بھی لگ سکتی ہے. چاہے حسد نہ کرے، نظر بد کا ترجمہ تو ہم نے اردو میں کیا ہے نا. تو جہاں تک بات ہوتی ہے کہ اپنوں کی نظر کیسے لگے گی، تو اصل میں نظر لگتی ہے تعجب کی، نظر لگتی ہے حیرت کی. جب یہ حیرت کی جب نظر سے کوئی انسان کسی کو دیکھتا ہے تو وہ چاہے محبت کی نگاہ ہو یا وہ چاہے نفرت و عداوت کی نگاہ ہو، اس کے اوپر اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ دو دوست تھے، بھائی تھے، وہ باغ میں گئے. انہوں نے دیکھا کہ باغ بڑا ہی عالیشان بنا ہوا ہے. اسے بڑا فخر ہوا کہ میری شان اور شوکت اور میری ایکٹیویٹی اور میری محنت، میری تھنکنگ. لیکن جب اگلے دن گئے تو وہ باغ وہاں تھا ہی نہیں، آگ آ کے اس آگ کو اڑا کر بھسم کر چکی تھی. تو قرآن نے کہا ہے لولا قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیوں نہیں کہا تھا تم نے ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، جو چاہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے خیر اور برکت کی. تو حکم یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو، کوئی شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، کوئی مرد اپنی گاڑی کو، اپنی اچیومنٹ کو، اپنی کامیابیوں کو دیکھتا ہے یا سوچتا ہے، اپنے گھر کو دیکھتا ہے، تو وہ کہے گا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور جب دوسرے کو آپ دیکھیں تو آپ دعا دیں گے ما شاء اللہ تبارک اللہ، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا. جس طرح عمر بھائی نے کہا حسنین کریمین پہ نظر لگ گئی، ان کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا. حضور کریم انہیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین آئے. آپ نے فرمایا کہ جبریل ان بچوں کو کیا ہوا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ان کو نظر لگی ہے. تو آپ اس کو اتاریے اور کہیے اعیذکما، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ التامہ ومن شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور وہی دعا جو ابھی عمر بھائی پڑھ رہے تھے، اگر کوئی چند اپنے لیے پڑھے تو کہے گا اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ہم سب پڑھتے ہیں نعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک بہت بڑی خوبصورت چیز ہے. آپ نے جو کہا کہ یہ جو نا اصل میں ٹوٹکے ہیں کہ انڈا گھما دو یا جو ہے مرچ جلا دو یا اگربتی کر دو یا یہاں سے انگلی پکڑ لو یا یہاں پیر میں کوئی دھاگا باندھ دو، یہ سب ٹوٹکے ہیں. تو ٹوٹکوں سے زیادہ ہمیں شریعت کے ان یعنی فضائل پر اور جو اللہ نے فرمایا گیا سورہ کوثر ہے، بڑی زبردست چیز ہے سورہ کوثر نظر اتارنے کے لیے. اسی طرح سورہ نون والقلم کی آخری آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. سورہ نون والقلم کی آخری دو آیات یہ 7 مرتبہ پڑھ لی جائیں. اور جیسا مفتی صاحب نے فرمایا نا سورہ فلق اور سورہ والناس، یہ تو توڑ ہے ہر بلا کا، ہر وبا کا. لیکن ہمیں بھائی یہ جو طریقے کار ہیں یہ ورتھ اٹ ہیں، اس سے کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں آپ کی اپنی تھنکنگ، اپنی جو مائنڈ پاور ہے وہ اصل میں اثر کرتی ہے نا. میں چاہ رہی ہوں علامہ صاحب اس سوال کے جواب میں ایڈ ہو جائے، پھر میں دوبارہ آپ لوگوں کے پاس آؤں گی. میں عدل کرنا چاہتی ہوں.